سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو ہر شب، اپنا دیدار کرو آقا، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، حب دنیا سے بچانا ہم کو، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، شاکر رضوی ہے آسی شاہ، مژدہ بخشش کا سناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا،
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود اور خوب سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود و سلام بھیج رہا ہے اور ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ تم خوب سلام بھیجو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بس میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بکثرت بھیجا کرو کہ یہی وہ واحد عمل ہے کہ جو سنت الہیہ ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام کے پھول نچاور فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی یہی گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام کو مٹانے کے لیے کفار کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھر بار، اہل و عیال کو خوشی سے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کفار نے بڑے کر و فر کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بار بار یہ کوشش کی، لیکن انہیں ہر بار اہل ایمان کی مختصر سی جماعت کی شکست کھا کر واپس آنا پڑا۔ اب انہوں نے حضور کی ذات اقدس و اطہر پر طرح طرح کے بیزا الزامات تراشنے شروع کر دی، تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس شمع سے نفرت کرنے لگے۔ اس طرح اسلام کی ترقی رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر نازل فرما کر اب ان کی ان امیدوں کو خاک میں ملا دیا کہ یہ میرا ایسا حبیب اور ایسا رسول ہے کہ جس کی وصف و ثنا میں خود کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے سارے فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تم کافی چند لوگ اگر میرے محبوب کی شان میں ہر زوبئی کرتے بھی رہو تو سنو، جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمہاری کوششیں ناکام ہو گئی، اسی طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم خائب و خاسر رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ کے تحت علامہ انوار اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف انوار احمدی نے چند نکات و تحریر کیے ہیں جن سے رب کی بارگاہ میں سرکار کی عظمت و تقریب ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے قلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانے اور قلب و جگر میں اپنی عظمت کو بٹھا لے، اور پھر درود و سلام پڑھے، واللہ لطف آئے گا اور عشق بھی بڑھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کثرت سے باکثرت درود شریف پڑھتے رہیے، اس لیے کہ انسان ایک مرتبہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب ایک درود شریف پڑھنے کی عوض میں ہمیں اتنے انعامات مل رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے مدینہ طیبہ کی حاضری ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پہ بلا لے، تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روز 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر
آپ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجنے والے فرشتوں کا ذکر کیا، تو انہیں اپنی طرف منسوب کرنے کا اپنا فرشتہ کہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سارے فرشتے اللہ ہی کے ہیں، مگر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر آیا وہاں فرمایا کہ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آدم کو سجدہ کیا، وہاں فرشتوں کا تذکرہ اپنی طرف منسوب فرما کر نہیں فرمایا۔ اس انداز بیان سے دربار خدا بندی میں حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام تقرب کا پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی اپنے ہو گئے۔ یہ شان صرف محبوب کی ہے، محبوب ہی کی ہے، ہو سکتی ہے جن ان کی تعریف کسی طرح کی نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جائے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھری محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف و ثنا کرتا ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دعا میں مصروف رہتے۔ سبحان اللہ، درود پڑھنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے درود پڑھنے کی برکتوں سے پڑھنے والے کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے رسول کے ذکر کو بلند فرما، ان کے دل کو غلبہ دے اور ان کی شریعت کو باقی رکھ، اور ان کی شان میں اس دنیا میں بلند فرما، ان کی شان اس دنیا میں بلند فرما، اور روز محشر ان کی شفاعت قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام فخر الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسرار تنزیل میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے حکم فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ روح انسانی جب جبلی ضعف کی وجہ سے انوار تجلی الہی کے قبول کرنے کی استطاعت حاصل کر لے، لیکن جس وقت یہ فیضان حاصل کرنے کا تعلق اپنے اور انبیاء اکرام کی ارواح کے درمیان مضبوط ہو جاتا ہے تو عالم غیب سے فیضان کے انوار وارث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن داز سے اندر جھانکتی ہے تو مکان کی دیواریں اور فرش تو روشن نہیں ہوتے، ہاں مگر اس مکان کے اندر پانی کا تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے تو روشن داز سے آئی ہوئی آفتاب کی کرنیں اس پر پڑنی شروع ہو جائے تو اس کے عکس کے چھت پر در و دیوار چمک اٹھتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح جن میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح منور کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کا ادراک کر لیتی ہے، گویا اس میں کائنات کی ہر شے کا عکس موجود ہے، اور امت کی ارواح اپنی جبلت اور ضعف کی وجہ سے ظلمتات میں پڑے اور ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب سے روشن تر روح انور کے ان ذرات سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر استطاعت پا لیتے ہیں۔ یہی استفادہ درود پاک کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کتنا افضل عمل ہے، درود شریف کتنا بہتر وظیفہ ہے ہمارے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ محمد 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 صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی ایک چھوٹا درود شریف ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ اور ان کے فرشتے اپنے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کثرت سے محبوب پر درود بھیجو، اللہ تبارک و تعالی
ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کو درود پاک پڑھانے کی یہ حکمت تھی کہ انہوں نے حضور کی قدر و منزلت کو سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور فرما بردار سمجھنے لگے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ انسان مصائب اور تکالیف میں پھنسا ہوا تھا، فرشتوں کو یہ اہم اور خدشہ لگا رہتا تھا کہ ان کا حشر میں ابلیس ہاروت و ماروت جیسا نہ ہو جائے۔ انہوں نے اطمینان قلب اور پناہ خدا بندی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنا شعار بنا لیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے انہیں خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ہمیں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، درود شریف پڑھنے سے قلب کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ جب بستر پر جایا کریں، سونے کے لیے جایا کریں، تو یہ بھی آپ ایک سنت اپنا لیجئے۔ آپ بستر اچھے سے جھاڑ لیجئے، بستر جھٹکیے، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ کو جو بھی درود شریف آتا ہو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے۔ آپ دیکھیں، درود شریف پڑھنے سے قلب کو صفائی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، درود شریف اتنا اہم عمل ہے کہ فرمایا گیا اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنی چاہیے، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا آسرا ہے، وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے، شفاعت ان کو عطا ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، درود شریف کی فضیلت ہم نے بغور ابھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کچھ خامیاں، غلطیاں، گستاخیاں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سبز گنبد کا نظارہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن، جنت البقیع میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کچھ خامیاں، غلطیاں، گستاخیاں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔